इब्राहिम कुंबर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि PDM के उम्मीदवार हैं सेनेट में इस्लामाबाद से, उनकी कामयाबी के अंदाज़े लगाए जा रहे हैं और इसी तरह सेनेट के इंतखाबात में जो इम्कानी तौर पे नतायज आएंगे उस हवाले से भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो सेनेट में हुकूमत को सादा अक्सरियत मिलने के चांसेस भी कम हैं। सबसे बड़ा जो इत्तेहाद बनकर सामने सेनेट इंतखाबात के नताइज में आएगा वो PDM ही बनेगा। इस पे हम आज थोड़ी बहुत मैंने कैलकुलेशन भी की है और यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के हवाले से जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और यूसुफ रज़ा गिलानी अगर सेनेट के मेंबर कामयाब हो जाते हैं तो सेनेट के चेयरमैन के तौर पे कामयाबी के वादे इम्कानात हैं। इस वीडियो में उस हवाले से भी कैलकुलेशन की गई है। ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा तो इसमें हम कोशिश करेंगे ये बात बिल्डअप करने की कि किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो जाते हैं सेनेट में और किस तरह फिर सेनेट के चेयरमैन बनने में कामयाबी हासिल करेंगे, किस तरह PDM में शामिल जमातों की सेनेट में अक्सरियत होगी। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो नादरीन, पहले तो आते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के कामयाबी के चांसेस पे, क्योंकि पुरुमीद है PDM, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, JUI और उससे के जो भी इत्तेहादी हैं वो इस पर पुरुमीद हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो जाएंगे। ये कामयाबी की कैलकुलेशन उनके पास कैसे आई वो हम आपको मोटी मोटी उसकी बातें बताते हैं। कौमी असम्बली का ऐवान जो है वो 346 मेंबरान पर मुश्तमिल है। इसमें अगर हम ये फिगर्स बताएं तो हुकूमत के पास 180 वोट हैं जबकि अपोजिशन के पास 160 वोट हैं। अब अगर जो मेंबर अक्सरियत में वोट लेगा वही सेनेट के जो जनरल सीट पे कामयाब होगा, तो इसमें 160 वोट तो हुकूमत के पक्के ही, अपोजिशन के पक्के ही यानी यूसुफ रज़ा गिलानी के, लेकिन मुकाबले के लिए मज़ीद जो है वो 11 वोट चाहिए। 11 वोटों की ही मार हैं जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हफीज़ शेख है वो बज़ाहिर तो उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है, उनकी हाल ही में शमूलियत हुई है तहरीक इंसाफ में, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट नहीं हैं, वो कैंडिडेट इस्टेब्लिशमेंट के हैं, वो मुक़्तदरा हलकों के कैंडिडेट हैं और मुक़्तदरा हल्के यानी इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि हफीज़ शेख की शिकस्त हो। यहाँ पे बात जब आती है तो बज़ाहिर तो यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए फिगर पूरा भी हो सकता है, उसके कई आंसर हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इम्कानात मौजूद है यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी है। लेकिन फिर जब हम दूसरे कैंडिडेट यानी हफीज़ शेख को देखते हैं तो वो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी की पार्टी हैं, उनको मुख्तलिफ़ औकात में बुलाया गया है और जिन्होंने बुलाया है वो उनको शिकस्त के लिए तो नहीं बुलाया। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि हफीज़ शेख की कामयाबी के लिए भी जहाँ PTI जोर लगा रही है यहाँ वहाँ कुछ इनविजिबल हैंड्स जो हैं वो भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। इस तरह कुछ फ़ोन आए हुए हैं मेंबरान को। लेकिन फिर जब इस तरफ देखते हैं तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार हो गई है, अब वो फरीक नहीं है, अब वो सियासत में मुलविस नहीं है, वो एक साइड पे हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो उसका सबूत होगा वो सेनेट के इंतखाबात का होगा और सेनेट इंतखाबात में जिस तरह PDM ने अपनी कैलकुलेशन की है उसका नतीजा मिलने की सूरत में सामने आएगा, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के कामयाबी के जो चांसेस पैदा हो रहे हैं वो इस तरह हो रहे हैं कि एक तो जो पंजाब वाला फार्मूला है उस हवाले से कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही ने न फ़कत पंजाब में तहरीक इंसाफ की इज़्ज़त बचाई है लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट की है अपोजिशन थे यानी आसिफ अली ज़रदारी या मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत से उसको पूरा करेंगे। उसको पूरा करने के लिए जो 5 वोट हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी के खाते में जा सकते हैं। तो 160 और 5 165 बन गए। इस तरह GDA के जो 3 वोट हैं उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीर पगारो साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी की रिश्तेदारी है, अजाज़त है अपनी, तो वो 3 वोट भी यूसुफ रज़ा गिलानी को मिल सकते हैं। जबकि दो फाटा से आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के खाते में आ सकते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की उनसे ज़्यादा थोड़ी बनती है मोहसिन दावड़ वालों से और अली वज़ीर से, तो वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे सकते हैं।
دو ووٹ ایسے ہیں، ایک تو وہ ان کی یوسف رضا گیلانی اگر ان کو کہیں گے تو وہ ووٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے. ایک وہ میرپور خاص سے ایم این اے علی نواز شاہ ہیں، دوسرے بلوچستان سے ایم این اے سردار اسلم بھوتانی ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 10 ووٹ تو بلکہ یہ 12 ووٹ ہو جاتے ہیں، یعنی 4 آزاد امیدواروں کے، 5 مسلم لیگ کاف کے اور 3 ووٹ جو وہ جی ڈی اے کے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جہانگیر ترین والا عنصر جو ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی یہ بھی آپس میں عزیز ہیں، اور یوسف رضا گیلانی پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس لیے جہانگیر ترین کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہانگیر ترین ایک جگہ پہ یہ اظہار کر چکے ہیں کہ میرے جو امیدوار تھے یا جو میں جن کے لیے ٹکٹ کے لیے کوشاں تھا، عمران خان نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. اسحاق خاقوانی کا وہ نام لے رہے تھے، ایک اور امیدوار ان کے تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا، تو وہ نہیں چاہیں گے اور نہ ہی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہی سرگرم ہیں ان کے. ویسے وہ کس طرح سرگرم ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے. تو ان کا جو جن ممبران پہ اثر ہے وہ بھی یوسف رضا گیلانی کو ووٹ مل سکتے ہیں، تو یہ گیم 11 ووٹوں سے بڑھ جاتی ہے. یہ ایک واضح طور پہ امکانات موجود ہیں یوسف رضا گیلانی کے کامیابی کے حوالے سے. لیکن پھر یہ میں کہوں کہ اگر دوسرے کینڈیڈیٹ کو دیکھیں تو وہ تو تگڑی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کی شکست، اس تگڑی پارٹی کی شکست ہوگی، تو وہ شکست کس طرح ان کو دلوا سکتے ہیں. یہاں اگر غیر جانب رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور کوئی بھی عمل دخل نہیں موجود سینٹ کے انتخابات میں، تو پھر یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کہیں نہیں جاتی. لیکن اگر چھپ چھپائے فون کیے جاتے ہیں ممبران کو، جس طرح صادق سنجرانی والے عدم اعتماد تحریک کے معاملے میں ہوا، پھر تو یہ مشکل ہو جائے گا، پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس طرح. لیکن یہ سب باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی 3 مارچ کو کہ کیا ہوا تھا. اگر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کر گئی اپوزیشن سے، پھر تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مسئلہ اس لیے پیدا ہوگا کہ فی الحال اپوزیشن پارٹیاں جماعتیں ان کی لیڈرشپ یہ خود ماننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسے اشارے نہیں ملے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مداخلت کی ہو. اگر مداخلت کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ تو پھر ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے، اور پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا اور وہ شدید رد عمل ہوگا. اب آتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی فرض کریں کامیاب ہو جاتے ہیں سینٹ کے انتخابات میں، تو سینٹ چیئرمین کے لیے ان کے سینٹ چیئرمین وہ کس طرح بن سکتے ہیں. تو چھوٹی موٹی کیلکولیشن میں نے اس حوالے سے کیے کہ ایک تو آپ کو فگر دیکھنا پڑے گی کہ تحریک انصاف کے کتنے ممبر ایوان میں آتے ہیں. تحریک انصاف کے جو 14 ممبر ایوان میں موجود ہیں، جس میں سے 7 ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. 7 ریٹائرڈ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ تحریک انصاف کو 13 سیٹیں مل سکتی ہیں. 5 تو انہوں نے لے لی پنجاب سے، 7 جو ہیں زیادہ سے زیادہ 7 نشستیں ان کو 6 نشستیں مل جائیں گی کے پی کے سے، 7 مل جائیں تو ایک جو ہے وہ اگر اسلام آباد اور سندھ سے 14 سیٹیں، اگر 14 سیٹیں وہ لے لیتے ہیں مزید تو 21 ان کی نشستیں بن جائیں گی سینٹ میں. جبکہ دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو جو مسلم لیگ نواز اس کے 30 میں سے 13 سینیٹر بچ جاتے ہیں، اور 5 سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں پنجاب سے، تو 7 13 اور 5 18 ہو گئے. ایک کے پی کے سے امکان ہے تو 19 سیٹیں ان کی ہو جائیں گی. تو پیپلز پارٹی کے 21 سینیٹر موجود ہیں، 8 ان میں سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، باقی 13 ان کے بچ جاتے ہیں. لیکن ان کی جو انہوں نے اسٹریٹجی جو بنائی ہے وہ تو بالکل خطرناک ہے، کیونکہ وہ سندھ میں سے 11 میں سے 9 انتخاب جو سینیٹر کامیاب کروانا چاہتے ہیں. اگر 9 نہیں تو 8 تک ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 8 سینیٹر وہ کامیاب کروا سکتے ہیں، کیونکہ جی ڈی اے کے کچھ جو دوست ہیں ان کے ساتھ ان کا پیکٹ ہوا ہے. جو گھوٹکی والی جو میئر برادری ہے ان کے ساتھ ان کا ہو گیا ہے معاملہ. اس کے علاوہ 2 آزاد ممبر جو تھے صوبائی اسمبلی کے ممبران وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. 99 تو اپنے ان کے ووٹ ہیں. یہ تحریک لبیک پاکستان سے ان کی جو باتیں ہوئی ہیں 2 ان کی نشستیں، ایک جماعت اسلامی کا ہے، تو وہ یہ تقریباً 104 تک بن جاتے ہیں. تو 20-21 پہ ان کے وہ ایک سینیٹر جو وہ منتخب ہوتا ہے 20-21 ووٹوں پہ.
تو اس طرح بظاہر جو وہ 5 جو وہ جنرل، باقی 2 یا 3، اس طرح 8 سیٹیں وہاں سے وہ لیتے ہیں. ایک فرحت اللہ بابر کی، ایک یسر رضا گیلانی کی آپ ملا لیں تو 9 یہ ہو جاتے ہیں. 9 سیٹیں اور 13 سیٹیں، تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ تقریباً 22-23 سے سینٹ میں وہ سب سے بڑی پارٹی ہو کر ابھر سکتے ہیں. 19 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی ہوں گی. تو یہ آپ ملا لیں، کیلکولیشن کر لیں، تقریباً 40-41 جو ہیں وہ نشستیں ان کی بن جاتی ہیں. JUI کے 2 امیدوار ابھی موجود ہوں گے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، اور 2 یا 3 ان کے نئے سینیٹر آ سکتے ہیں. تو اس سے 4 سیٹیں یہ مل جائیں گی. اسی طرح نیشنل پارٹی کے 2 جو سینیٹر ہیں وہ رہ جائیں گے ایوان میں. پختونخوا پارٹی کے 2 رہ جائیں گے، اور اس طرح ANP کا 1 سینیٹر آنے کا امکان موجود ہے. تو یہ ہم اگر کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ تقریباً 50-51 یہ بنتی ہے. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کی سینٹ میں اکثریت واضح ہو جائے گی. اور سینٹ کے اگر یسر رضا گیلانی ہوتے ہیں تو ان کو مزید 1-2 ووٹ جو ہے وہ حکومت کے کسی اتحادی جو جماعتیں ہیں ان میں سے بھی مل سکتا ہے. تو اس کیلکولیشن کے حساب سے یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI، نیشنل پارٹی، پختونخوا عوامی ملی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، اور 1-2 ووٹ ملا کر یہ سینٹ میں اپوزیشن اپنا بھرپور وہ اکثریت اٹھا سکتی ہے، اکثریت لے سکتی ہے. اگر فرض کریں کہ اکثریت نہیں بھی لے سکتی تو بھی جو تحریک انصاف ہے اس کو سادہ اکثریت سینٹ میں سب سے بڑی جماعت کے طور پہ وہ سینٹ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ان نے جو کیلکولیشن کی ہے نتائج اس کے برعکس بھی آ سکتے ہیں. JUI تحریک انصاف کے ساتھ باب پارٹی، ان کے زیادہ جو امیدوار ہوں گے وہ بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوں گے. وہ کس طرح کتنا ساتھ دیتے ہیں یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت جو ہوگی ایوان میں وہ اپوزیشن کے اتحاد کی اکثریت بظاہر جو وہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہی بنے گی. اگر اپوزیشن کی اکثریت نہیں بنتی، یعنی جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کی اکثریت نہیں بنتی، تو بھی تحریک انصاف کے پاس اتنا فگر نہیں ہوگا کہ وہ سادہ اکثریت سے کوئی جو ہے وہ بل منظور کروا سکیں، جب تک کہ اتحادیوں کے مرہون منت اتحادیوں کو راضی نہیں کر لیتے. اور اتحادیوں کو راضی کرنے میں تحریک انصاف ہمیشہ وہ تھوڑی ان کو ہچکچاہٹ آتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے اتحادی ہمیشہ ان سے ناراض بھی رہتے ہیں. لیکن یہ تمام معاملات وہ کلیئر ہو جائیں گے 3 مارچ کو کہ یسر رضا گیلانی کامیاب ہو کر سینٹ کے چیئرمین کے عہدے تک پہنچتے ہیں، یا پھر سینٹ میں تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا بندہ وہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے منتخب کر لیتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت.